خطیب قرآن پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی سرکار موڑ احمد آباد کے لیکچرز اور تحقیقی مقالہ جات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن حکیم میں آیا ہے۔ کسی اور مہینے کا نام کلام اللہ کا حصہ نہیں بنا، صرف اس مہینے کو اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے، اس کے نام کو۔ اللہ فرماتا ہے شاہرو، شاہرو کا ایک معنی ہے چاند اور شاہرو کا ایک معنی ہے مہینہ، دونوں ہی معنی ہے شاہرو کے۔ شاہرو چاند کو بھی کہتے ہیں اور شاہرو ماں کو بھی کہتے ہیں، مہینے کو بھی کہتے ہیں۔ شاہرو رمضان، رمضان جو لفظ ہے، پہلی تو بات ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ گیا یا رمضان چلا گیا، کیونکہ الرمضان اسم اللہ، رمضان اللہ کا نام ہے۔ لا تقولوا جاء شہر رمضان، لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، مت کہا کرو رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، ولیکن قولوا جاء شہر رمضان وذهب شہر رمضان، بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ کا مہینہ آ گیا اور اللہ کا مہینہ چلا گیا۔ تو شہرو کا معنی ہوتا ہے چاند اور شہرو کا ایک معنی ہے مہینہ۔ یہ جو لفظ ہے نا رمضان، لغت میں المنجد کو پڑھو، المفردات کو پڑھو، اچھا جی المنجد کو پڑھو، المفردات کو پڑھو، میں ادھر بیٹھ کے نا جی عرض کر دوں، یہ استعمال کر لیں، یہ آپ کی ہے، منجد پڑھیں، مفردات پڑھیں۔ رمضان کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ ہے رامادہ، رامادہ یہ لفظ ہے رامادہ۔ اگر باب ناصرہ ینصرو سے ہو تو یہ ہوگا رامادہ، اگر باب سامیہ یسمعو سے ہو تو یہ ہوگا رامیدہ، رامیدہ، رامادہ، رامادہ کہہ لیں، رامادہ کیا لفظ ہے؟ رامادہ، ہر زبان پہ یہ لفظ آئے، رامادہ کیا لفظ ہے؟ رامادہ۔ Now question is that کہ what are the meanings of رامادہ؟ ہم رمضان کا معنی کرنے لگے ہیں، شہرو کا معنی ہم کر چکے، شہرو کا معنی ہے چاند اور شہرو کا دوسرا معنی ہے مہینہ۔ آیت پڑھی ہے شہرو رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب ہم معنی کرنے لگے ہیں رمضان کا، تو رمضان ہے رامادہ سے۔ رامادہ کا معنی لغت میں ماہرین لغت نے کیا، المنجد میں، المفردات میں اس کے معنی کیے گئے۔ انہوں نے لکھا رامیدۃ الغنم، سورج کی تپش کی وجہ سے بکری کے جگر کا سڑ جانا، یہ رامادہ ہے۔ سورج کی تپش کی وجہ سے بکری کے جگر کا سڑ جانا، یہ کیا ہے؟ رامادہ، سڑ جانا، جل جانا۔ زمین کا سورج کی تپش کی وجہ سے گرم ہو جانا رامادہ ہے۔ زمین کو گرم کس نے کیا؟ سورج کی تپش نے۔ بکری کے جگر کو جلایا کس نے؟ یعنی جل جانا، سڑ جانا، جلس جانا، جلسنا، سڑنا، یہ سارے رامادہ کے معنی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے رمضان کو پھر رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رامادہ سے ہے رمضان۔ اگر سورج کی تپش بکری کے جگر کو جلا رہی ہے، رمضان آ جائے گناہ گاروں کے گناہ جل جاتے ہیں۔ تو دس از دا فرسٹ ریزن آف رامادہ، یہ پہلی وجہ ہے رمضان کو رمضان کہنے کی۔ اچھا، اس کا جو المفردات میں علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ رامادہ شدت
वक़्इ शम्सी, सूरज की तपश रामादौ है। सूरज की, देखें आप पढ़ेंगे तो मैंने पढ़ना है, सूरज की तपश रामादौ है। देखें मैं कुछ बीमार भी हूँ इन दिनों में, और मैं सफ़र भी अभी लंबा है, आपसे खिताब करते फिर मैंने सरगोदे चले जाना है। सुबह बीमारी की वजह से दरस कुरान भी मैं नहीं दे सका, बताला शर्म सीख जाना था, नहीं जा सका। आप बोले मैं ताकि कोई बातें आपको समझाऊं। रामादौ क्या है? सूरज की तपश, और इसी से है रमज़ान, इसी से है बकरी के जिगर का सड़ जाना रामादौ, ज़मीन का जुलस जाना रामादौ, तेज तपश रामादा। अच्छा, यहां पे लुगत में लिखा हुआ है कि सूरज का वस्ते आसमान पे आ जाना रामादा। सूरज की तपश, सूरज की गर्मी, सूरज की जलन, झुलसना, सड़ना, ये सारे माना है रामादा के, और इसी से है रमज़ान। ज़मीन के सड़ने में, बकरी के जलने में, जिगर के सड़ जाने में मरकजी किरदार किसका है? सूरज की। हर जुबान बोले, मरकजी किरदार किसका है? सूरज की तपश का। अब सवाल पैदा होता है, ये सूरज की तपश का किरदार क्या है? सूरज की तपश क्या है? अब मेरे सामने सूरह नहल में से एक आयत आ रही है, अब जरा सुनते आना। व्हाट इज द रियल वर्क ऑफ सूरज की तपश? सूरज की तपश का मरकजी किरदार क्या है? क्योंकि रामादौ निकला सूरज की तपश। सूरह रूम है, 30 नंबर सूरह है, 48 नंबर आयत है, बड़े तवज्जो से सुनिएगा। 30 नंबर सूरह है, आयत का नंबर जी 48 नंबर आयत है। इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो है, युरसिलुर रियाहा, हवाओं को भेजता है, फतुसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस्समाई कैफ यशा, उन हवाओं का काम यह है कि वो बादलों को पकड़ती हैं और पूरे आसमान पे बादलों को फैला देती हैं। हवाओं ने बादलों को पकड़ा और आसमान पे फैला दिया। तो मौला फिर फरमाया, वयजअलहु किसाफन फतरल वदका यखरुजु मिन खिलालिही फइज़ा असाबा बिही मन यशा मिन इबादिही, फिर वो बादल अल्लाह की रहमत बन के कतरों की सूरत में जमीन पे आते हैं। फिर वो बारिश अल्लाह की रहमत बन के जमीन पे कतरों की सूरत में आते हैं। अब रुकना, जरा रुकना। हवाओं ने बादलों को पकड़ा, युरसिलुर रियाहा, हवाओं ने बादलों को पकड़ा। ये बादल कहां से आए हैं? अब इस आयत की तफसीर में उलमाए मुफस्सरीन ने भी लिखा है, साइंस भी इसे मानती है। सूरज की तपश समुंदर पे पड़ती है, समुंदर से पानी को बुखारात की सूरत में उठाती है, फिर उन्हें बादलों में कन्वर्ट करती है। सूरज की तपश रामादा, रामादा रमजान, सूरज की तपश ने उन बादलों को वसूल किया, हवाओं तक दिया। हवाएं फिर उन्हें रहमत की सूरत में कतरा कतरा जमीन पे भेजती हैं। गोया मालूम हुआ इस रहमत के बरसने में पीछे मरकजी किरदार है सूरज की तपश का। सूरज की तपश है रामाज़ा, रामाज़ा से है रमज़ान। गोया जब रमज़ान आ जाए अल्लाह की रहमत आ जाती है। रमज़ान आ जाए अल्लाह की, भाई बड़ी तकलीफ है। बिस्मिल्लाह, आप जरा बोल नहीं रहे। रमज़ान आ जाए अल्लाह की, तो लुगत और कुरान ने बता दिया रमज़ान का एक माना है रहमत, रमज़ान का एक माना है, हर जुबान कुरान पढ़े, रमज़ान का एक माना है। अच्छा जरा मैं इसी आयत को आगे पढ़ता हूं। मौला फिर ये बारिश जब आए, अल्लाह फरमाता है जब ये आ जाए, पहली तो बात है हर जगह नहीं आती, कैफ़ यशा, जिथे मेरी मर्जी आए, जिथे मेरी मर्जी आए। अल्लाह की यशा,
اللہ کی شاہ، اللہ کی چاہت نہیں. میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. اللہ یہ مطلب ہے اب آپ نے غور کیا یشا اللہ کی بھی کوئی چاہت ہے نہیں. آپ ابھی بھی چپ ہے. مولا تیری چاہت، فرمایا کنتو کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببتو، بے دل کا دل آ گیا. ان عرفا، سامنے بھی نہ آؤں اور پہچانا بھی جاؤں. تو پھر مولا تو نے کیا کیا؟ فرمایا فخلقتک یا محمد، میری چاہت کو محمد کہتے ہیں. میری چاہت محمد ہے. اللہ اس سے بھی عطا فرمائے. میری چاہت محمد ہے. اور بھائی جسے اللہ کی چاہت سے محبت ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا یار. اللہ فرماتے ہیں ہر طرف نہیں آتی، کیفا یشا، جہاں ہم چاہیں. تو مولا جب یہ رحمت آ جائے، اللہ فرماتا ہے جب یہ آ جائے من عبادہ اذا ہم یستبشرون، تو پھر اللہ کے بندے خوش خوش ہو جاتے ہیں. خوش خوش ہو جاتے ہیں. رمضان کا دوسرا معنی نکلا خوشیاں. رمضان کا دوسرا معنی نکلا، رمضان کا پہلا معنی نکلا. 2:11 ہو گئے ہیں، بس 2:40 پہ میں گفتگو چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، 2:40 پہ گفتگو چھوڑ دیں گے. رحمت، اچھا تسی گھبرا گئے ہو، جلدی چھڑ دیں گے. رحمت دوسرا معنی بولو گے تو آگے چلنا ہے. دوسرا معنی خوشیاں. اچھا اگر یہ 2 معنی آپ تک آگے، ٹھہرنا، میں رمضان کا ایک معنی اور کرتا ہوں. سورہ اعراف کی طرف آئیں، 7 نمبر سورہ، 57 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ. یہ جو ہوائیں آتی ہیں نا، ہوائیں وہ بادلوں کو اٹھا کے لے کے آئیں، وہ پیچھے سورج کی تپش، وہ رمضان، وہ جو ہوائیں آتی ہیں نا، بشرم بین یدی رحمتی ہی، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری طرف سے خوشخبریاں لے کے آتی ہیں. خوشخبریاں، خوشخبریاں. پیچھے کردار ہے سورج کی تپش کا. سورج کی تپش ہے رمضا، یعنی رمضان آ جائے رحمت آ جاتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، خوشخبریاں آتی ہیں. 3 معنی ہو گئے حضرت. رمضان رحمت، رمضان دوسرا معنی خوشیاں، رمضان خوشخبریاں. اچھا ٹھہرو، تیسرا معنی کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فاخرجنا من کل ثمرات، جب یہ بارش آتی ہے تو پھر زمین سے رنگ برنگے پھل نکلتے ہیں، یعنی رونقیں آ جاتی ہیں. کیا آتی ہیں؟ رونقیں. اب یہ رونقیں آئی بارش سے، بارش آئی رمضان سے، رمضان سے ہے رمضان، یعنی رمضان آ جائے رحمت آ گئی، رمضان آ جائے خوشیاں آ گئیں، رمضان آ جائے خوشخبریاں آ گئیں، رمضان آ جائے رونقیں آ گئیں. یہ دیکھیں رونقیں آئی ہوئی ہیں. یہ اگلے جمعے بھی رہیں گی، پھر نہیں پتا، پھر اگلے سال. جو فجر میں رونق آج کل ہے، کیا سارا سال ہے؟ جو ظہر میں رونق آج کل ہے، کیا سارا سال ہے؟ تو پھر مجھے کہنے دو نا، رمضان آ گیا رونقیں آ گئیں. اللہ آپ کو ہمیشہ ہی خوش رکھے. لجی میں 4 معنی میں نے رمضان کے کر لیے. رمضان رحمت، رمضان خوشیاں، رمضان خوشخبریاں، رمضان رونقیں. بس آجو میں 1-2 معنی اور کرتا ہوں، پھر میں مولا علی پہ آنا چاہتا ہوں. میں کچھ معنی کروں پھر میں مولا علی پہ آتا ہوں. لو جی آئیے سورہ بقرہ کی طرف آؤ ذرا. 2 نمبر سورہ ہے، 168 نمبر آیت ہے، 164 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل اللہ من السماء ماء. یہ جو اللہ آسمانوں سے پانی بھیجتا ہے، یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ پیچھے سورج کی تپش، رمضان. تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. یعنی پانی آ گیا، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے.
اس پانی سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، رمضان آ جائے مردہ ضمیر زندہ ہوتے ہیں۔ رمضان کا 5واں معنی نکلا حیات، زندگیاں۔ رمضان زندگی بانٹتا ہے۔ نہیں یار آپ نے غور ہی نہیں کیا، رمضان زندگی دیتا ہے۔ اچھا یار اب میں رکنا نہیں چاہتا، میں جلدی سے آگے چڑھوں۔ اب میرے سامنے سورہ ہود ہے اور سورہ نوح ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرار۔ اللہ فرماتا ہے جب میں آسمانوں سے شراٹے دار بارش بھیجتا ہوں نا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، بیماری چلی جاتی ہے، تندرستی آ جاتی ہے۔ بیماری چلی جاتی ہے۔ اب یہ بارش کہاں سے آئی؟ سورج کی تپش۔ سورج کی تپش کیا ہے؟ رمضان۔ رمضان سے ہے رمضان۔ گویا رمضان آ جائے بیماریاں چلی گئی، تندرستیاں آ گئی۔ میں نے بندے دیکھے ہیں رمضان میں دوائی چھوڑتے۔ اوے تو دل کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، دوائی نہیں کھائی، وہ جی روزہ رکھا ہوا ہے۔ او تیری شوگر ٹھیک ہے؟ فرمایا بہترین۔ او بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے؟ کہا بہترین۔ کیوں؟ دوائی سے نہیں، روزے سے۔ کیا آپ نے دیکھا بندے دوائیاں چھوڑتے ہیں؟ بولو، چھوڑتے ہیں کیوں؟ رمضان آ گیا، تندرستی آ گئی۔ کتنے معنی ہو گئے؟ رمضان رحمت، شاباش، خوشیاں، رمضان خوشیاں، رمضان خوشخبریاں، رمضان حیات، رمضان رونقیں، شفا۔ 6 معنی ہو گئے۔ میں نے ابھی 6 معنی اور کرنے ہیں، سبحان اللہ کہہ لو۔ اچھا چلو 2-4 میں اور کرتا ہوں پھر اجازت لیتا ہوں۔ 6 معنی اگر آپ کو سمجھ آ گئے، اب آؤ ذرا سورہ نوح کی طرف۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم استغفار کرو اپنے رب سے۔ انہ کان غفارا، تیرا رب غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرار، تم پہ آسمانوں سے شراٹے دار بارش کو بھیجتا ہے۔ تو مولا یہ بارش کیا کرتی ہے؟ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس بارش کے طفیل ہم تمہیں مال بھی دیتے ہیں، نرینہ اولاد بھی دیتے ہیں۔ بارش کے طفیل مال، بارش کے طفیل اولاد۔ بارش کے پیچھے کردار ہے مرکزی سورج کا۔ سورج کی تپش کو کہتے ہیں رمضان، اور رمضان سے ہے رمضان۔ گویا رمضان آ گیا، مال آ گیا۔ رمضان آ گیا، نرینہ اولاد آ گئی۔ مولا اس رمضان کے صدقے جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں بیٹے عطا فرما۔ بڑا ٹھنڈا آمین آپ نے کہا ہے، بار بار موقع نہیں ملتے، میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ اس ممبر رسول کا صدقہ، اس قرآن کا صدقہ اور اس رمضان کا صدقہ جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں انہیں بیٹا عطا فرما۔ رمضان آ گیا، اولاد نرینہ۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 8۔ رمضان رحمت، رمضان۔ اچھا بھائی میں اب نتیجہ دینے لگا ہوں، میں اب نتیجے کی طرف آنے لگا ہوں، ان ساری آیات کا نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں۔ مجھے ہر زبان سے یہ معنی آنے چاہیے۔ رمضان رحمت، کہو رحمت۔ رمضان خوشیاں، کہو خوشیاں۔ رمضان خوشخبریاں، سارے کہو خوشخبریاں۔ رمضان رونقیں، سب کہو رونقیں۔ رمضان تندرستیاں، حیات، اولاد، رحمت، خوشیاں، خوشخبریاں۔ بد نصیب زبان چپ ہے، خوش نصیب کو زبان قرآن پڑھے گی۔ رحمت، خوشیاں، خوشخبریاں، رونقیں، تندرستی، مال، نرینہ اولاد، حیات۔ 8 معنی ہم نے رمضان کے کیے، اور رمضان ہے رامیزہ، رامیزہ۔ ان 8 نعمتوں کے پیچھے سورج کی، بس یہ ذرا آپ کی زبانوں پہ آ جائے، سورج کی رحمت، پیچھے سورج کی تپش، خوشخبریاں، پیچھے سورج کی تپش،
खुशियां पीछे सूरज की तपश, हयात पीछे सूरज की तपश, तंदुरुस्ती पीछे सूरज की तपश, नरीना औलाद पीछे सूरज की तपश, माल पीछे सूरज की तपश। इसका मतलब है इन सारी नेमतों के पीछे मरकजी किरदार है सूरज की तपश का। अब जरा फकीर का जुमला दिल पे लिखिएगा, इस सूरज को मैंने 4 मर्तबा उनका हया करते देखा है। 4 मर्तबा, वाकयात ज्यादा है लेकिन 4 मर्तबा। वो जिसकी वजह से रहमत है, वो जिसकी वजह से रौनक है, इसने 4 मर्तबा उनका हया किया। पता कब? एक मर्तबा तब किया जब अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम, मेरा नबी आजा सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना। उधर मुलाकातें हो रही थी, सुम्मा औरे जाबी, वो जन्नत के नजारे कर रहे थे, वो अपने रब का दीदार कर रहे थे, इसे रुकना पड़ा। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ। वो रब का नजारा कर रहे थे, इसे रुकना पड़ा। नहीं रुका, जवाब दो मुझे। इसे रुकना पड़ा। एक दफा तब रुका। अच्छा, एक दफा ये हुआ कि नबी की बेटी ज़हरा अपने कमरे से बाहर सहन में आई, इसे छुपना पड़ा। इसे छुपना पड़ा। इसे जरा बोलो तो सही, इसे 2 हो गए। तीसरा वाकया तब आया जब अली की गोद थी, नबी की नींद थी। तीसरा वाकया तब आया जब बिस्मिल्लाह अली की गोद थी, नबी की नींद थी, इसे मुड़ना पड़ा। भाई बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही। इसे वापस, बोलो भी तो सही, इसे वापस 3 हो गए। चौथा वाकया तब पेश आया, वो तो वो रहे, गुलाम था उनका, आजान नहीं पड़ी, इसे रुकना पड़ा। और जिसे जितनी समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो। इसे उनके लिए मुड़ना पड़ा, इसे उनके लिए छुपना पड़ा, इसे उनके लिए रुकना पड़ा। इसका मतलब है जिसकी वजह से रहमत, जिसकी वजह से नेमतें, जिसकी वजह से रौनकें, जिसकी वजह से खुशियां, जिसकी वजह से खुशखबरियां, जिसकी वजह से तंदुरुस्तियां, जिसकी वजह से हयात, जिसकी वजह से माल, जिसकी वजह से औलाद, ये तो उनका मुरीद निकला। जैसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो बिस्मिल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। वो जिससे चांद शर्माए, नहीं आप भी थके हैं, मैं भी थका हूं। वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए। वो चेहरा कमली, हुस्न ऐसा कि जिसकी भीख से ये चांद रोशन है, जो देखे देखता जाए। वो चेहरा कमली, अरे वो चेहरा कमली, खुदा जिससे नजर आए। वो चेहरा कमली, अरे वो चेहरा कमली। या रसूल अल्लाह तेरे दर के इन गदाओं का गदा मखदूम शानी है। और जेड़े हुजूर दे गदा बैठे ने होते सुभान अल्लाह कहो यारा। या रसूल अल्लाह तेरे दर के इन गदाओं का गदा मखदूम शानी है, कभी मेरे भी घर आए। वो चेहरा कमली, ए करे ए कर ए कभी मेरे भी घर आए। वो चेहरा कमली,
ہائے وہ چہرہ کملی خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی